آئیے آج ہم حضرت یشوع کے زندگی کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ ان کی پوری کہانی انجیل کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت یشوع آنے کے پہلے بہت سے پیغمبر آ کے گئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت داؤد۔ لیکن ان سبھی نبیوں سے حضرت یشوع کی زندگی کافی الگ تھی۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں ان کے پیدائش کے بارے میں۔ خداوند کی ایک بڑی کرامت تھی۔ مریم ایک کنواری لڑکی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ مقدس تھی۔ ایک دن فرشتہ گبریل ان کے پاس آ کے کہتا ہے، آپ کے اوپر خدا کی روح بس جائے گی اور آپ حاملہ ہوگی، یعنی گربھوتی ہوگی۔ دوسری بات حضرت یشوع کے بارے میں ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ حضرت یشوع نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ توریت میں، زبور میں اور نبیوں کی کتاب جو ہے ان میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، پاپ ہوا ہے، لیکن حضرت یشوع کی زندگی پوری ایک پاک زندگی تھی۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیوں حضرت یشوع کی زندگی بنا باپ کی پیدائش ہوئی؟ کیونکہ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے ان کے اوپر آدم کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات ہمیں غور کرنا ہے کہ کیوں حضرت یشوع کی زندگی بنا گناہ کی زندگی تھی۔ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک انسان نے گناہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے اچھے کام ہمارے گناہوں کو نہیں مٹا سکتے، تو ہمارے گناہ کیسے مٹ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ جنہوں نے توریت کی کتاب لکھی ہے، وہ حضرت یشوع سے 1500 سال پہلے آئے تھے۔ توریت کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ گناہوں کی معافی پانے کے لیے ایک قربانی دینی پڑتی تھی، بھیڑ یا بکری یا کوئی جانور جس کا ذکر کیا ہوا تھا، لیکن وہ ضروری تھا کہ اس جانور میں کوئی داغ نہ رہے۔ ایک بیمار جانور کی قربانی منظور نہیں ہوتی تھی۔ حضرت یشوع کی زندگی ایک پاک زندگی تھی۔ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے، اس لیے وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو سکے۔ ایک گنہگاری انسان دوسرے گنہگاری کے لیے کیسے اپنی زندگی دے سکتا ہے؟ حضرت یشوع کی زندگی پاک تھی۔ ہمارے گناہوں کی سزا جو ہمیں ملنی تھی حضرت یشوع نے اپنے اوپر لے لی، اس لیے وہ ایک قربانی بنے ہمارے گناہوں کے لیے۔ چوتھی بات پڑھتے ہیں حضرت یشوع کے بارے میں۔ ان کی کرامت جو انہوں نے دکھائی، کوئی نبیوں نے ایسی کرامت نہیں دکھائی۔ جو کوئی حضرت یشوع کے پاس اپنی بیماری لے کے آتے تو وہ شفا پاتے تھے۔ حضرت یشوع آنے کے پہلے خداوند نے آسمانی کتاب جو دی تھی، جیسے کہ توریت، زبور اور نبیوں کی کتاب، ان کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک دن اس دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت یشوع مرنے کے بعد تیسرے دن زندہ ہو گئے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے کوئی مرنے کے بعد یہاں پہ زندہ نہیں ہوئے۔ حضرت یشوع ایک ہی پیغمبر ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔
ایک چھٹویں بات ہم حضرت یشوع کے بارے میں دیکھتے ہیں انجیل میں کہ حضرت یشوع جو 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے، بنا پاپ کی زندگی وہ جیے، ہمارے گناہوں کے لیے مرے، تیسرے دن زندہ ہوئے۔ یہی پیغمبر اس دنیا میں واپس آنے والے ہیں۔ حضرت یشوع کو درجہ دیا گیا ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، پربھوؤں کے پربھو ہے۔ حضرت یشوع اس دنیا میں آئیں گے اپنی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ان کے ساتھ میں وہ حکومت اس دنیا میں کرے گے۔ اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے توریت میں، انجیل میں، زبور میں۔ پہلی بار جب حضرت یشوع اس دنیا میں آئے تھے تو وہ ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے آئے تھے، ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوئے۔ انجیل، توریت اور زبور میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یشوع پھر سے اس دنیا میں آئیں گے، لیکن اس بار انصاف کرنے آئیں گے، اور ان کی حکومت نہیں کہ صرف 5 سال، 10 سال یا 40 سال، لیکن ان کی حکومت یہاں پہ 1000 سال تک چلے گی۔ اور جانکاری کے لیے انجیل کتاب مقدس آپ گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔